لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. احسان یہ ہے کہ مومنین میں اپنا عظیم رسول بھیجا. ربیع الاول شروع ہو گیا اور ہمارے کئی مسلمان بھی ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں. اس میں شک نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کا عظیم احسان ہے. ذہن میں ابھی بات آ رہی ہے، یہاں اذ بعث فیہم ہے، اذ ولد فیہم نہیں ہے. جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں، یاد رکھنے کی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. اذ بعث فیہم ولادت یاد رکھنے کی چیز نہیں ہے، بعثت یاد رکھنے کی چیز ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی. لیکن کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہم سے نقل نہیں ہے کہ حضور کی ولادت ربیع الاول کی کون سی تاریخ میں ہوئی. اس لیے کہ ولادت کی تاریخ یاد رکھنے کی چیز ہوتی تو ضرور صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کرتے اور یاد رکھتے. دنیا جہاں کا کوئی مولوی اسے چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے حضور کی ولادت کا دن یعنی تاریخ نقل نہیں کر سکتا کہ حضور کب پیدا ہوئے. بس سوموار کا دن اور ربیع الاول، اس سے زیادہ نقل نہیں ہے. اگر ولادت کی تاریخ یاد رکھنے کی ہوتی تو پھر صحابہ کرام یاد رکھتے نا، لیکن انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم حضور کی وفات کی تاریخ بھی نہیں بتاتے کہ ربیع الاول کی کتنی تھی جب حضور کی وفات ہوئی ہے. یاد رکھنے کی چیزیں ہوتی تو یہ حضرات یاد رکھتے، ہم سے بھی زیادہ یاد رکھتے. پھر اگر ولادت منائی جاتی اور ہر سال منائی جاتی تو کیسی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر سال منائی جانے والی تاریخ اور وہ بھی صحابہ منائیں اور بھول جائیں. نہ انہوں نے منائی ہے نہ انہیں یاد رکھا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں منائی، تابعین نے بھی، تبع تابعین نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی، غوث و قطب ابدال نے بھی، اولیاء کرام نے بھی نہیں منائی. اور ہمارے جو بوڑھے لوگ اب بھی باقی ہیں، جلوسوں کے شروع ہونے سے پہلے ان سے پوچھ لیجئے کہ اس مہینے کو کون سا مہینہ کہتے تھے، تو سارے بوڑھے بتاتے ہیں کہ اسے 12 وفات کا مہینہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ 12 وفات کا مہینہ. ہاں پوچھ لیں بوڑھوں سے، بتائیں گے آپ کو 12 وفات کا مہینہ. اور پرانی جنتریاں اٹھائیں تو 12 ربیع الاول کو وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی ہے. پرانی جنتریاں اٹھائیں، نئے نا پرانی. پھر انگریز کے دور میں کچھ مولوی لوگ انگریز لوگوں کو ملے، حکومت کو ملے کہ یہ ربیع الاول کی 12 وفات نہ لکھی جائے، میلاد النبی لکھ لیجیے. تو انگریز نے مان لیا اور جنتریوں میں 12 ربیع الاول کو میلاد النبی لکھا جاتا ہے.
وفات النبی نہیں لکھا جاتا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ صحابہ کرام اور وہ حضرات تابعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ربیع الاول کی تاریخ اور وفات کی ربیع الاول کی تاریخ دونوں نہیں بتاتے، لیکن مولانا احمد رضا خان بریلوی وہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ یہاں یہ بھی نقطے کی بات ہے اور ذہن میں رکھیے کہ میلاد النبی کا جلوس مولانا احمد رضا خان نے بھی اپنی زندگی میں نہیں نکالا، جو ان کا بڑا ہے۔ آج کل مذہب کے نام پر بھی سیاست کی جاتی ہے، مذہب کے نام پر بھی سیاست کی جاتی ہے۔ سیاست کو مذہبی رنگ دیا جائے تبھی لوگوں کے لیے کشش کا باعث بنتا ہے۔ اگر سیاست کو مذہب کا رنگ نہ دیا جائے تو لوگ سیاست کو برا مانتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ مولویوں کا کیا کام سیاست سے، یعنی سیاست تو وہ مانتے ہیں کہ گندے لوگوں کا کام ہے، گندے لوگوں کا کام ہے سیاست، تو مولویوں کا کیا کام ہے سیاست سے، یہ تو اچھے لوگ ہیں، یہ مسجد مدرسے والے ہیں، ان کا سیاست سے کیا کام۔ تو جو آدمی سیاست کا عنوان دے کر کوئی کام کرے گا تو اسے لوگ سارے لوگ کو اچھا نہیں سمجھیں گے نا، کچھ لوگ اس کے حامی اچھا سمجھیں لیکن سارے لوگ تو اچھا نہیں سمجھیں۔ اب سیاست کی وجہ مذہب کا نام اس پر دیا، عنوان دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی۔ عید کا معنی خوشی، میلاد معنی ولادت، نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، عید میلاد النبی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانے والے یا تو لفظ عید کا معنی نہیں جانتے اور یا جانتے بوجھتے جاہل بنتے ہیں۔ عربی میں عید عاد یعود و عودن سے ہے اور عید کا معنی ہے لوٹ کر واپس آنے والی۔ عید کا معنی کیا ہے؟ لوٹ کر واپس آنے والی۔ ایک دفعہ آئی، پھر چلی گئی، پھر لوٹ کر واپس آئی، پھر چلی گئی، پھر لوٹ کر واپس آئی۔ اگر میلاد النبی کی عید ہے تو میلاد النبی بھی تو واپس آتی رہے نا، تبھی عید میلاد النبی۔ دیکھو رمضان المبارک کے ہم ہر سال روزے رکھتے ہیں، جب رمضان آیا روزے رکھتے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عید الفطر، روزے ختم کر دینے کی عید، یہ عید الفطر کا معنی ہے، روزے ختم کر دینے کی عید۔ تو وہ عید کا دن رمضان المبارک کے بعد ہر سال آتا ہے اور ہمیں عید بھی پڑھنی پڑتی ہے، روزے ختم کرنے پڑتے ہیں اس دن۔ عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی ہر 10 تاریخ کو ہوتی ہے اور ہمیں قربانی کرنی پڑتی ہے، عید نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ تو عید کا معنی کیا ہے؟ لوٹ کر واپس آنے والی۔
روزوں کو ختم کرنا، روزے آ کر روزوں کو ختم کرنا لوٹ کر آتا ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ اور 10 تاریخ کی قربانی کا حکم لوٹ کر آتا ہے، اس لیے یہ 2 عیدیں ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت لوٹ کر آتی ہے کہ جس کے لیے عید ہو۔ یہ کوئی نادان ہی کہہ سکتا ہے، عقل مند تو نہیں کہہ سکتا کہ حضور کی ولادت لوٹ کر آتی ہے۔ لوٹ کر آتی ہے تو ہر 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ نہیں ہر 12 ربیع الاول کو پیدا ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارکہ میں ہیں، آرام فرما ہیں، عالم برزخ میں ہیں، عالم قبر میں ہیں، جنت سے اعلیٰ جنت میں ہیں۔ نہ آپ کی ولادت لوٹ کر واپس آتی ہے، نہ آپ کی وفات لوٹ کر واپس آتی ہے کہ عید میلاد النبی ہو، کوئی چیز لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ علمی بات ہے ایک، اور دوسری ایک بات اور علمی بتاؤں آپ کو، میری مثال دینے سے سمجھ آ جائے گی، ویسے میرے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پشتو والا کہے گا کون سی پشتو ہے، سرائکی بولے گا پتہ نہیں کہ یہ کون سی پشتو ہے، پتہ نہیں۔ زمانہ عرض سیار ہے، زمانہ عرض سیار ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا آپ کو کسی کو بھی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ علماء کو چھوڑ کر سارے قرآن والے نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کیا بولا، عرض سیار ہے۔ ہاں، ایک بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے، وہ ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو تقریر بڑی اونچی تھی، علماء سمجھ رہے تھے اور آش کر رہے تھے، لیکن عوام کے سر سے اوپر گزر رہی تھی۔ تو وہ جو تقریر کروانے والے مولانا تھے، ان کی تقریر کے بعد انہوں نے عوام سے کہا آپ کو تقریر سمجھ آئی نہیں ہوگی، اسے اتنا تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ علم کی ایسی باتیں بھی ہیں جو عام عوام کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، علم کی باتیں ایسی بھی ہیں جو آپ عوام کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ حالانکہ اردو کا لفظ ہوتا ہے اور اردو کے لفظ میں کوئی عربی کا لفظ بھی بول دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا اردو میں ترجمہ عربی کے لفظ کے سوا نہیں ہوتا۔ ہاں، تو اتنا تو سمجھ لو نا کہ مولوی کے پاس وہ علم ہے جو ہمیں نہیں سمجھ آتا، مولوی کے پاس، ہاں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ زمانہ عرض سیال ہے۔ اب اس کو آپ کو سمجھاؤں، پھر میں اپنی اصل بات بتانا چاہتا ہوں، اب مثال سے آپ سمجھ جائیں گے۔ باقی ڈرینوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ ہزارے والی ڈرین چل رہی ہے، ہزارے والی، اس کا پانی چل رہا ہے۔ تو آپ کسی وقت مثلاً موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ہزارے والی پل پر جا رکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پانی چل رہا ہے۔ جس پانی پر، پانی کے جس احاطے پر آپ کی پہلی نظریں پڑی ہیں، وہ پانی آپ کے دیکھتے ہی آگے چلا گیا، آپ نے دیکھا دیکھتے ہی آگے چلا گیا، اس کے بعد اس کے پیچھے والا آیا، دیکھا دیکھتے ہی آگے چلا گیا، اس میں رکنا نہیں ہے۔
جو آئے اور آ کے ہی چلا جائے، اس کو عرض سیال کہتے ہیں۔ کسی بھی نہر، کسی بھی نالے میں چلنے والا پانی آتے ہی گزر جاتا ہے، یہ عرض سیال ہے۔ اب بات سمجھو، کیا بولا؟ زمانہ عرض سیال ہے۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، وقت آیا اور گیا، یہ اس کو بولتے ہیں عرض سیال، آیا اور گیا۔ وہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا، آپ لاکھ زور لگا لیں، گئے ہوئے کو واپس لائیں، نہیں لا سکتے۔ اچھا، پڑھے لکھے ان پڑھوں کی بات بھی ایک سنا دوں، میں کبھی سنایا کرتا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں اسمبلی میں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ان پڑھ بیٹھے ہوتے ہیں، علماء کے سوا پڑھے لکھے ان پڑھ، تو ان میں سے کوئی یہ ایم ایل اے ایم پی اے، ان میں سے کوئی کسی دوسرے ایم ایل اے دوسرے ایم پی اے کے حق میں کوئی غلط لفظ بول دیتا ہے، جس میں اس کی بے ادبی، توہین، بے عزتی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ احتجاج کرتا ہے کہ اس نے میرے خلاف یہ لفظ کیوں بولا؟ تو مثال، وہ جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب عالی، آپ نے اس کے حق میں جو لفظ بولے ہیں آپ اپنے لفظ واپس لیں۔ تو وہ کہتا ہے جی چلو، میں نے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے الفاظ واپس لیے۔ ان عام لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ جو الفاظ نکلے وہ تو واپس ہوتے ہی نہیں، اس کو بولتے ہیں عرض سیال۔ جو نکل گئے ہوا میں چلے گئے، اب تم اسے واپس لاؤ، یہ کیسے واپس لاتے ہیں؟ اب عرض سیال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وقت اور زمانہ اور تاریخ اور دن عرض سیال ہے۔ چند ہفتے پہلے جب سیلاب آیا تو 2 جمعے ایسے آئے، ایک جمعہ آیا میں اس میں نہیں آ سکا، دوسرا جمعہ آیا میں اس میں نہیں آ سکا۔ وہ 2 جمعے جن 2 جمعے میں نہیں آ سکا وہ گزر گئے ہیں کہ واپس بھی آئیں گے، نہیں تو جمعے کا دن تو واپس آ جائے گا، وہ واپس نہیں آتے۔ کیسے واپس نہیں آتے؟ اگر وہ واپس آئیں تو میری چھٹی، وہ دن آئے میں غائب، پھر وہ دن آئے میں غائب، اس لیے کہ وہی دن جو ہوئے، لیکن وہ دن چلے گئے، وہ جمعہ چلا گیا، اس کو بولتے ہیں عرض سیال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول، جس ربیع الاول میں ولادت ہوئی، جس سوموار میں ولادت ہوئی، ربیع الاول کی جس تاریخ میں بھی ولادت ہوئی، چلو مان جاؤ کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، وہ 12 اب سے 1400 سال پہلے تھا، وہ واپس نہیں آیا۔ نہیں تو پھر احمقوں کو ماننا پڑے گا، جو پانی گزرا واپس آ گیا، جو پانی گزرا واپس آ گیا، جو دن گزرا واپس آ گیا۔ عرض سیال ہے، زمانہ عرض سیال ہے۔ چلو اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ یہ 12 ربیع الاول، یہ ربیع الاول وہ نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، نہیں تو اگلے سال کا ربیع الاول جب آئے گا تو رسول اللہ 1 سال کے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اگلا ربیع الاول آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوں گے، اس سے اگلا تو 3 سال کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر کے ہیں؟ نہیں بھئی، کم از کم جو کم عقل نہ سمجھے تو نہ سمجھے،
سمجھے، عقل مند تو سمجھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کم عقلوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، کم عقلوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، اتنی کثرت کہ خدا بنا۔ کم عقلوں کی نشانیاں بتاؤں تو آپ کہیں گے ہاں واقعی بہت کثرت ہو رہی ہے۔ دیکھو ہمارے آپ کے ماحول میں اگر پروا میں نہیں تو چلو ڈیرا میں، نہیں تو پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کا اب انگریزی لفظ بولتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، چلو لفظ مجھے آ گیا، ایسے برتھ ڈے، بچوں کی پیدائش کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ بھئی برتھ ڈے جو تم نے منایا کہ بچے کا 1 سال ہو گیا، یہ پھر پیدائش کا دن آ گیا کیا؟ وہ پیدائش کا دن جو گزر گیا تھا وہ آ گیا؟ وہ تو آیا ہی نہیں۔ برتھ ڈے یہ جو برتھ ڈے منانے والے ہیں یہ بھی اسی طرح کے نادان ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا اسی طرح کے نادان ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، جو وقت گزر گیا واپس ہو نہیں آتا۔ برتھ ڈے ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کی ہم نقالی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے تشریف لائے کہ ہم آپ کی ذات اقدس، آپ کی سیرت مطہرہ کی نقالی کریں۔ حضور اس لیے تشریف لائے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر آئیڈیل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ مرد کو کہا گیا، عورت کو کہا گیا، رسول اللہ کی تعلیمات دیکھو، بہت سی تعلیمات تو مردوں عورتوں کی مشترک ہیں، اور جو عورتوں کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ازواج مطہرات سے کرایا۔ آئیڈیل تو وہ ہو ہمارا، میرے آئیڈیل فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرا ترسم کے نرسی بکابہ اے عربی کی راہ کے، فارسی کا ایک شعر ہے، ایک دیہاتی جا رہا، اسے کہنے والا کہتا ہے کہ کدھر جا رہے؟ کہا کعبہ شریف کی طرف جا رہا ہوں۔ تو شاعر نے اسے کہا جس راہ پر تو چل رہا ہے یہ راہ تو ترکستان جاتی ہے، کعبہ کی راہ تو یہ تو نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ مسلمان ترقی چاہتا ہے، قسم بخدا ترقی کی جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد میں ایسا مائی کا لال پیدا ہی نہیں۔ ہم مسلمان دین کو پورا سمجھ کر بھی ادھورا سمجھتے ہیں، دین پورا ادھورا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں دین والی زندگی کتنی اختیار کی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمونہ ہیں اور اللہ نے فرمایا اس نمونے کے مطابق
بن کے آنا۔ درزی کو ہم نے کپڑوں کا ایک جوڑا دیا، آج کل انگلش بولتے سوٹ دیا، کہ نیا سوٹ سی کر دو اور اس نمونے کے مطابق سی کر دو۔ وہ اگر بازو کوئی بڑا کوئی چھوٹا یا دونوں ہی چھوٹے یا دونوں ہی بڑے، اور شلوار یہ بڑی یا چھوٹی بنا دے اور برابر نہ بنائے نمونے کے، پھر کیا کریں گے؟ بلوچ تو وہ اس جوڑے کو درزی کے منہ پر دے مارے گا۔ بلوچ، میں بھی بلوچ ہوں، درزی کے منہ پر دے مارے گا۔ یہ ایسے تمہیں کہا تھا کہ جوڑا سی لو، میں نے نمونہ دیا تھا، تم نے نمونے کے مطابق یہ اس کی بازو نہیں بنائے، نمونے کے مطابق یہ شلوار نہیں بنائی، چھوٹی بڑی کر دی ہے۔ اور ہمارے لوگ تو گالی بھی دے دیتے، یہ اپنی ایسی تیسی میں ڈال، اتنا غصہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور قیامت کے دن ہم اس نمونے کے مطابق ڈھال کر نہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی ہمارے منہ پر مار دی، پھر کیا ہوگا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہمارا کوشش تو کریں نا، لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، ہماری ٹوپی پگڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو، ہمارا گھر بار، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، نماز روزہ وغیرہ وغیرہ، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا ہر عمل، زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو۔ شاید کوئی کہہ دے گی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کہاں بنا سکتے ہیں؟ واقعی ایسی بات ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں بنا سکتے، آپ والا خشوع خضوع ہم نہیں بنا سکتے، لیکن نہیں جو بنا سکتے بس چھوڑ دیں، کہ نہیں بنا سکتے بس چھوڑ دیں۔ بھائی ہمارا کام نقل مارنا ہے، اس نقل پر بھی فیصلہ اصل کے مطابق ہو جائے گا، اس نقل پر بھی فیصلہ اصل کے مطابق ہو جائے گا۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، نیکوں سے محبت ہے لیکن نیک نہیں، اسی محبت اور نقل مارنے سے اللہ سے امید ہے کہ نیکوں کی صف میں کھڑا فرما دیں، ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہی بن جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نقل ہی بن جائے، ہم نقل ہی مار کر پاکستان میں پاس ہو جاتے ہیں۔ یہ نقل جائز نہیں ہے بھائی، یہ حرام ہے۔ عملی نقل بول رہا ہوں، عملی نقل، ہماری شکل و صورت دیکھ کر، ہمارا چلنا پھرنا رہن سہن دیکھ کر دیکھنے والا کہے یہ محمدی ہے، دیکھنے والا کہے یہ محمدی ہے۔
ہندوؤں کا رسم و رواج، ہندوؤں والی زندگی، عیسائیوں یہودیوں والا طرز طریقہ، ان کی تہذیب، یہ تو بالکل حرام ہے، حرام ہے۔ اگر اسی انداز سے ہم رہے اور قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ حشر ہو گیا، یہودیوں کے ساتھ حشر ہو گیا، ہندو سکھوں کے ساتھ حشر ہو گیا، سرخروئی ہے۔ تو نقل ہی مار لو، بس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کام تو ہمارا ہو سکتا ہے، وہ پہلے بتا رہا ہوں بھائی، پیپر والی نقل نہیں مارو، زندگی والی نقل مانی۔ اللہ، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو غیر مسلموں کی مشابہت کر لیتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اچھا چلو آپ ایسا کر لو، کسی خصوصی مجلس میں، جیسے ابھی آپ جمعے پر آئے تو اگلے جمعے میں کوئی شخص ایسا کر لے کہ جمعے میں اپنے کپڑوں کے بجائے اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر آ جائے، یہاں پر اپنے کپڑوں کے بجائے اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر آ جائے، تھانے پر تشریف لے جائے تھانے دار صاحب، تو بجائے تھانے دار والے لباس کے ذرا اپنی بیوی کے کپڑے پہن کے چلا جائے، کیا وہ مرد کے بجائے عورت بن جائے گا؟ اس نے لباس ہی تو بدلا ہے۔ اب اس کو معیوب سمجھے گے کہ نہیں بیوی کے کپڑے نہیں پہنتے، آدمی گندا لگتا ہے۔ تو عیسائیوں، یہودیوں، ہندو سکھوں، غیر مسلموں کی مشابہت اور شکل بنانے سے بھی تو اللہ کو بندہ گندا لگتا ہے۔ جیسے آپ گندے لگتے ہیں اپنی بیوی کا لباس پہن کے، حالانکہ آپ مرد ہی رہتے ہیں اسے،